لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان گرامی، کافی دیر سے ہم اور آپ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سماعت فرما رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیج پر علماء اہل سنت کا ایک قافلہ موجود ہے. دور دراز سے بیرونی علماء بھی تشریف فرما ہے اور اپنے محبوب ادارہ الجامعۃ الاحمدیہ کے طلباء علماء تشریف فرما ہے اور قنوج کی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والی عوام جو کہ زندہ دلی کا ثبوت دینے کے لیے آج ایسے پربہار موسم میں بھی اپنے نبی کی غلامی کا ثبوت دینے کے لیے یہاں جمع ہے. تکلیف جھیل کے تکلیف اٹھا کے ذکر خدا کرنا یہ ولیوں کا کام ہے اور اچھوں کا کام بھی سنت کہلاتا ہے. طریقے تو بہت لوگوں نے ایجاد کیے لیکن جو طریقہ میرے نبی کا ہے وہ سب سے افضل والا ہے. قرآن کریم کی جس آیت کو میں نے تلاوت کیا ہے اس پر کچھ روشنی ڈالنے سے قبل آئیے بارگاہ رسول میں ہم اور آپ ایک بار درود پاک کا ہدیہ پیش کر لیں. بڑے بابا سے بلند اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نام محمد سے خوشبوئے وفا آتی ہے. نام محمد سے خوشبوئے وفا آتی ہے. ان کے روزے سے امتی امتی کی صدا آتی ہے. سبحان اللہ. نام محمد سے خوشبوئے وفا آتی ہے. ان کے روزے سے امتی امتی کی صدا آتی ہے. کاش بیٹھے ہم مدینے میں ان کی گلیوں میں. کاش بیٹھے ہم مدینے میں ان کی گلیوں میں. سنا ہے وہاں جنت سے ہوا آتی ہے. سبحان اللہ. سنا ہے وہاں جنت سے ہوا آتی ہے. حضرات محترم، جس بارگاہ میں ہم خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں وہ بارگاہ سب سے عظیم تر بارگاہ ہے. بے شک ہم اس کا ذکر کرتے ہیں جس کا ذکر صداؤں میں ہوتا ہے. میں اگر اس کی گنتی کرنا چاہوں تو گنتی نہیں ہو سکتی ہے. حضرات
آج لوگ ان کی تعریف کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اس وقت سمجھتے ہیں کہ جن کی تعریف شروع ہوتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے. ہم اس کی تعریف کرتے ہیں کہ جس کی تعریف جب سے شروع ہوئی ہے ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، بلکہ قیامت تک اس کی تعریف ہوتی رہے گی. میں یہ کہہ دوں تو گوارا ہوگا کہ اس کی تعریف جنہوں نے اب تک کی ہے وہ بھی چمکتے چلے گئے، جنہوں نے اس کی تعریف کی ہے وہ بھی دنیا کے توحیدان سے نور بن چکے ہیں. آج کی چوٹی سے جس نے اعلان کیا تھا آج وہ بھی چمکتا ہوا نظر آتا ہے. آپ دیکھیں جنہوں نے ان کی تعریفیں کی ہے وہ بھی نظر آتے ہیں. آج ہندوستان کی سرزمین پر دیکھیں وہ خواجہ غریب نواز جس نے نبی کی تعریف کی تو وہ ہندوستان کا خواجہ بن گیا ہے. وہ تعبیر نظری جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں صبر کیا وہ تعبیر پاک بن گئے. وہ سرکار مدار پاک رحمت اللہ تعالی علیہ زندگی دنیا کے لیے مداریت کا سبب بن گئی. یہ وہ دنیا کے چشم و چراغ ہے کہ یہ میرے نبی سے ملتے چلے گئے اور اللہ نے اس کے نام کو بلند کر دیا. ان سے چمکا وہ سب کو زمانے کا چمکاتا چلا گیا. اسی امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کہتے ہیں کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، مختار کی آمد. سبحان اللہ. ہم اپنے نبی کی تعریف کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. اور ایک بات آپ کو بتاؤں کہ دنیا کے لوگوں کی تعریف چاہے وہ کسی ملک کا رہنے والا چاہے وہ کسی ملک کا فرما روا ہو، کسی یونٹی کا، کسی بھی اسمبلی کا ممبر ہو، کسی پارلیمنٹ کا اراکین رکن ہو، اس کا ذکر، اس کی بات ثواب و سند نہیں بن سکتی اور سننے کی بات. لیکن حضرات قابل غور بات کو سنیں کہ میرے نبی کی بات جب زبان سے نکلی تو کبھی قرآن بن گئی. جب میرے نبی کی زبان سے نکلی نبی نے کہا یہ قرآن ہے تو غلامان نبی نے تسلیم کر لیا یہ قرآن ہے. نبی نے کہا یہ حدیث ہے تو علماء نے جتنے بھی دنیا کے اب تک نیک سے نیک لوگ عقل مند دانشوران آئے انہوں نے کہہ دیا ہاں یہ حدیث ہے. زمانے نے سمجھ لیا نبی کی زبان سے جو نکلا وہ حدیث بن گیا، وہ قرآن بن گیا اور جو اس کو پڑھ کر کے اس کا ماننے والا بن گیا تو وہ اس کا امام بن. سبحان اللہ. حضرات یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز ہے، ان کی تخصیص ہے اس معاملے میں. دنیا میں آج تک کسی کی باتیں سند نہ بنی ہے لیکن میرے نبی کی باتیں سند بن چکی ہے. آج بڑی بڑی جگہوں پر میرے نبی کا نام لیا جاتا ہے. ہر پڑھا لکھا ذات بابرکت سے فیض لے رہا ہے. اسی لیے امام اہل سنت نے کہا کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اجروں میں چمکا، اندھے شیشے کی شعبے چمکا ہمارا قرآن. اور یہی شاید وجہ تھی جب یورپ کے اس پادری نے 4000 سالہ تاریخ کا یورپ کی سب سے بڑی یونیورسٹی آکسفورڈ یونیورسٹی میں رہ کر کے دنیا کی سب سے بڑی لائبریری کا مطالعہ کیا اور اس کے اندر 4000 سال کا ریکارڈ پڑھا. اس نے کتنی کتابیں پڑھی ہوگی، کتنی کتابوں کو اس نے کھنگالا ہوگا اور اس نے اس کا ٹاپک کیا تھا، مضمون تھا اس کا کہ جتنی دنیا کی برگزیدہ شخصیتیں ہوئی ہیں نبیوں سے لے کر کے دانشوران تک جنہوں نے دنیا میں بڑے خدمت کے کام کیے ہیں ان میں نوشیروہ کا نام بھی آتا ہے، حاتم طائی کا نام آتا ہے، بڑے بڑے لوگوں کے نام آتے ہیں. ان سے سب کا سروے کیا، سب کی ہسٹری پڑھی اور اس کے بعد قلم لے کر کے بیٹھتا ہے، نام لکھنا شروع کرتا ہے کہ جس نے انسانیت کا سب سے بڑا کام کیا، کس نے انسانیت کا سبق سکھایا، کس نے لوگوں کے ساتھ ہمدردیاں زیادہ کی، کس نے یتیموں کو سہارا دیا، کس نے غریبوں کو سہارا دیا.
جب اس نے تمام تاریخ دان لوگوں کی تاریخ کو اکٹھا کیا، کون؟ وہ مسلمان نہیں تھا، وہ مسلمان نہیں تھا، وہ انگریز تھا، پادری تھا، وہ مسلمان نہیں تھا، لکھنے والا رائٹر ایک پروفیسر تھا، آکسفورڈ یونیورسٹی جیسے جو دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی آج مانی جاتی ہے، اس نے اسے مطالعہ کیا، ساری لائبریری کی بڑی سے بڑی ہسٹری کی جتنی کتابیں تھیں سب پڑھی، مسلمان نہیں تھا۔ ایسا نہ سمجھے جیسا کہ لوگ آج کل زبردستی بنانے کی کوشش کرتے ٹوپی پہنا کر۔ حضرات میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ مسلمان نہیں تھا لیکن وہ تعریف کر رہا تھا۔ کیا تعریف کی اس نے؟ جب اس نے 100 لوگوں کی لسٹ بنائی اور اس نے کوشش کی کہ نام لکھنا شروع کرتا ہوں تو سب سے پہلا نام 4000 سالہ ریکارڈ پڑھنے کے بعد سب سے پہلا نام اس کے قلم سے کرتاز کے اوپر کاپی کے اوپر جو نام لکھا گیا کہ انسانیت کا سب سے بڑا کام کرنے والا، غریبوں کا سب سے زیادہ بھلا کرنے والا اور اس دنیا سے غلامی جیسی چیز کو ختم کرنے والا، عورتوں کے ان کے حقوق دینے والا، پریشان حالوں کو سینے سے لگانے والا، غریبوں کو اپنے دل سے لگانے والا، محبت کا سبق کھلانے دلانے والا اگر کوئی نام تھا تو وہ محمد ابن عبداللہ ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سبحان اللہ، محمد ابن عبداللہ ساری کائنات کا امام، آسمان میں نبیوں کا امام، رسولوں کا امام، پوری کائنات کا امام ہے، ساری کائنات کی جان ہے، وہ محبوب کائنات، فخر الانبیاء، امام الانبیاء، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے کہ جس کا نام اس نے پہلے اپنے قلم سے لکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ برادری کے لوگ پیچھے پڑ گئے اس کے، کہنے لگے تم نے ساری زندگی پڑھ کے ہمارے لیے جاسوس بن گئے، یہ تم نے کیا کیا؟ تم ماننے والے عیسیٰ کے نام لکھتے ہو محمد کا، کوئی مسلمان ہوتا تو چل جاتا، تم نے محمد ابن عبداللہ کا نام لکھا۔ تو وہ کہنے لگا انصاف یہی کہتا ہے، کیا بات ہے، کیا بات میں ہے، قلم چلانا چاہتا تھا لیکن محمد کی خدمتوں نے مجھے مجبور کر دیا ہے۔ میں نے جب دیکھا کہ اس دنیا میں غریبوں کے ساتھ کوئی مسیحائی کرنے والا کوئی آیا ہے محمد، سبحان اللہ، کیونکہ میں نے جب دیکھا کہ طائف کے میدان میں اپنی امت سے جس کے لیے وہ رات بھر دعائیں مانگ رہا ہے، جس کے لیے وہ رات بھر دعائیں مانگتا ہے، ربی اپنی امت کی، اے میرے مولا میری امت کو میرے حوالے کر دے، ان غریبوں کو، یہ غریب ہے، دنیا کے غریب ہے، پروردگارا یہ ظلم کر رہے ہیں مجھ پر۔ وہ رائٹر کہہ رہا ہے کہ میں نے جب اس کی ہسٹری کو پڑھا کہ وہ لوگ جو اس کے ہی امتی ہیں اسی کا کھاتے ہیں، اسی کے در کا پاتے ہیں اور اسی کو پتھر مار رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ نبی دعا مانگ رہا ہے، میرے مولا ان کو معاف کر دے، میرے مولا ان کو معاف کر دے، ان کو ہدایت دے دے، اپنا قریبی بنا لے، انہیں تو اپنا محبوب بنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ وہی نبی ہے کہ جس نے پتھروں پہ سر رکھ کر کے دعائیں مانگی ہے، یہ وہی نبی ہے کہ جس نے پتھروں کو اپنے سینوں سے باندھا ہے، اپنے پیٹ سے باندھا ہے اور امت کو درس دیا ہے بھلائی کا، لوگوں سے ظلم سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ میں نے آج تک سب کی تاریخیں پڑھی ہے لیکن محمد جیسی تاریخ کسی کی نہیں پڑھی ہے۔ سبحان اللہ۔ امام اہل سنت سے کسی نے سوال کیا کہ مولانا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی تم عجیب آدمی ہو، تم سنی لوگ بہت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑھا دیتے ہو، اتنی تعریف کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ جتنی تعریف آپ کرتے ہو؟ دیکھ نہیں رہے ہو پورا شہر سجا رکھا ہے، آج قنوج دلہن بنا ہوا ہے، کیوں بنا ہوا ہے؟ یہ اپنے نبی کی یاد میں ان کے چاہنے والوں نے بنایا ہے، یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی علامت ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ برتن میں جو ہوتا ہے وہی چھلکتا ہے، برتن میں جو ہوتا ہے وہی جھلکتا ہے۔ آج ہم خوش نصیب ہیں، ہمارے برتن میں محبت رسول ہے، بھی نظر آ رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
الحمدللہ سبحان اللہ نبی کی محبت ہے، جو ہے وہی تو چھلکے گا، جو ہے وہی تو چمکے گا، جو ہے وہی تو بولے گا۔ ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت سے بیٹھتے ہیں اور ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ آج ہم بلڈنگیں سجاتے ہیں، کوئی مال سجاتا ہے، کوئی اپنا مکان سجاتا ہے، کوئی بلڈنگ سجاتا ہے، کوئی اپنے بیٹے کی خوشی میں سجا رہا ہے، کوئی اپنے بیٹے کے برتھ ڈے کی خوشی میں سجاتا ہے، کوئی اپنی اولاد کی شادی کی خوشی میں سجاتا ہے۔ ارے ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم اپنے نبی کی خوشی میں سجاتے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد، ذرا زور سے بولو، محبوب کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، طٰہٰ کی آمد، یاسی کی آمد، قرآن کی آمد، فرقان کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ اور حضرات میں وہ بھی بتاتا چلوں کہ کچھ لوگ آج کل جب دین کی بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں صاحب ہم تو قدامت پسند ہے، اور جب کپڑوں کی بات آتی ہے تو انہیں قنوج کی مارکیٹ کا مال سمجھ میں نہیں آتا، کانپور کی مارکیٹ میں سمجھ میں آتا ہے۔ ہاں، اور جب دین کی بات آتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ نیا کام ہے، پہلے نہیں ہوتا ہے۔ میں ایسے پرانے کی بات کر رہا ہوں، ہندوستان کا زمین کا وہ محدث جس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں محدث ابو الاطلاق علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کہ جس کے بارے میں بڑے صغیر و بڑے اعظم کے تمام علماء کا یہ کہنا ہے کہ شاید کہ دنیا میں کوئی ایسا گھر ہوگا کہ جس میں ہندوستان کی سرزمین پر پیدا ہونے والا وہ عبدالحق محدث دہلوی جس کا حدیث کا فیض جس گھر تک نہ پہنچا، اس کی بات کر رہا ہوں۔ وہ محدث دہلوی علامہ عبدالحق محدث دہلوی کا ایک چھوٹا سا عمل آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، بڑا غور سے سنیں اور سنی اپنے اس کام کو یقین سے سمجھ لیں کہ یہ ہمارا کام ہمارے بہت سے عملوں سے ہم بے شک سبحان اللہ کر رہے ہیں، ہم ذکر نبی کر رہے ہیں اور اس کی محبت میں کر رہے ہیں، اور جو کام اس کی محبت سے ہوتا ہے وہ کام خدا دیکھ رہا ہے۔ یہ نبی کی حدیث کی ہے، المرء مع من احب، میرے نبی فرماتے ہیں کہ جو جس سے محبت کرتا ہے کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ آج ہمیں نبی سے محبت ہے تو ہمیں یقین ہے کہ قیامت کے دن کالی کملی والے کے کملی کی ہے انشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بات یہ کر رہا تھا کہ علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اتنا بڑا اپنے وقت کا امام کہ جن کی سند آج تمام جتنے مدارس چل رہے ہیں، آج ان میں پڑھنے پڑھانے والے بڑے سے بڑے محدث بھی جب اس محدث کے کسی شاگرد کی سلسلہ و سلسلہ سند ملتی ہے اور اس سند پر یہ علماء بیٹھے ہیں، مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، حضرات محترم آپ اس سے پتا کر سکتے ہیں کہ علامہ عبدالحق محدث دہلوی کے پوتوں کی سند کو بھی ملنا لوگ اپنے لیے باعث فخر و مسرت سمجھتے ہیں۔ وہ وقت کا امام کیا کہہ رہا ہے، سنیو اپنے عمل کی تقویت کے لیے یہ روایت تمہارے لیے کافی ہوگی۔ علامہ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں پوری زندگی میں نے حدیث پڑھائی ہے، پوری زندگی میں نے دین کی خدمتیں کی ہے، میں نے نمازیں پڑھی ہے، رات رات بھر قرآن کی تلاوت کی ہے، اللہ کی عبادت بھی کی ہے، بہت سے عمل کیے ہیں، بہت سے وظیفے پڑھے ہیں، بہت سے دین کے کام کیے ہیں، رات رات بھر عبادتیں کی ہیں، شب و روز خدا کی یاد میں گزارے ہیں، لیکن کہتے نہیں مجھے قیامت کے دن کسی بات پر اتنا یقین نہیں ہے، کسی عمل پر اتنا پختہ یقین اور اعتماد نہیں ہے۔ ہاں میرا ایک عمل ہے جس پر مجھے یقین اور اعتماد ہے کہ میرا وہ عمل بارگاہ خداوندی میں قبول ہو جائے گا، ہے وہ عمل مجھے جنت میں لے جائے گا۔ پوچھا گیا وہ کیا عمل ہے تو وہ کہتے ہیں میں سال میں اپنے نبی کے یوم پیدائش پر جشن عید میلاد النبی مناتا ہوں، یقین ہے کہ یہ میرا عمل میرے نبی کو پسند ہے اور یہ جنت میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید
حضرات محترم یہ کسی عام آدمی کی بات نہیں ہے، یہ وقت کا امام محدث صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کی سند امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی بھی لیے ہیں، جن کی سند کو لینا لوگ بائی کو فخر و مسرت سمجھتے ہیں، الحمدللہ ہم اس سنی کی بات کر رہے ہیں۔ آج جتنے دیا بنا وہابیہ ہیں یہ بھی ان کی سند لیے ہوئے ہیں، لیکن افسوس ہے یہ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں اللہ نے ان کی محبت بھی دی ہے، ان کی سنت پر عمل کی توفیق بھی۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، اور لوگ کہتے ہیں جس کمپنی کا جو پروڈکٹ ہوتا ہے اس سے کمپنی کی پہچان ہو جاتی ہے، جو جیسا ہوتا ہے ہمارے قنوج کی بہت بڑی پہچان بتائی جاتی ہے۔ کیا بتاؤں؟ معلوم ہونا چاہیے قنوج کے بازار اطراف میں یہ مشہور ہے کہ قنوج کی گلیوں سے خوشبو آتی ہے، قنوج کی نالیوں سے عطر کی خوشبو آتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ قنوج میں عطر کی کثرت، عطر زیادہ ہے، خوشبو زیادہ ہے۔ تو حضرات ایسے ہی پتہ لگا لے کہ جو جس کے پاس ہوتا ہے وہی سمجھا جاتا ہے، وہی ظاہر ہوتا ہے۔ آج سنیوں کے پاس نبی کی محبت ہے اور یہی قرآن کہتا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ سبحان اللہ۔ اگر تم چاہتے ہو خدا کی محبت، تم چاہتے ہو خدا کی محبت تو فاتبعونی، میری پیروی کرو، خدا تم سے محبت فرمائے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے، معلوم ہوا اس کو ہم کمپیئر کرتے ہیں، یعنی خدا کی محبت کو پانے کے لیے نبی کی محبت ضروری ہے، خدا کی محبت کو پانے کے لیے نبی کی محبت ضروری ہے، اور جہاں جو ہوتا ہے وہی ظاہر ہوتا ہے۔ تو اب میں آپ کے سامنے دو جماعتوں کا پریکٹیکل پیش کر رہا ہوں کہ سنیں اہل سنت و جماعت، چاہے عرب کے ہو، چاہے عجم کے ہو، چاہے یورپ کا ہو، چاہے بر صغیر کا ہو، چاہے بر اعظم کا ہو، آج آپ ذرائع موجود ہے، نیٹ بھی موجود ہے، سیریل پر بھی دیکھ سکتے ہیں، ٹیویوں پر دیکھا جا سکتا ہے۔ صحیح سال میں 12 ربیع الاول شریف کا مہینہ آتا ہے، یعنی ربیع الاول شریف کا مہینہ آتا ہے، 12 تاریخ آتی ہے۔ حضرات محترم، دنیا کے ممالک کے اندر، پوری دنیا کے اندر میرے نبی کے نام کے ترانے گائے جانے لگتے ہیں، سبحان اللہ کا ذکر ہونے لگتا ہے۔ ہندوستان کا کوئی ایسا شہر نہیں ہے جس میں نبی کے نام کا جلوس نہ نکلتا ہو، جس میں نبی کے نام کی محفل نہ ہوتی ہو۔ ہر جگہ، ہر علاقے میں جلوس نکالے جاتے ہیں، ان کے نام کی راتوں کو محفلیں کی جاتی ہے، ہر محفل میں قرآن پڑھا جاتا ہے، نبی کی نعتیں پڑھی جاتی ہیں، حدیثیں پڑھی جاتی ہیں، علماء کے وعظ اور نصائح فند بیانات ہوتے ہیں۔ حضرات محترم، اور آپ کو میں بتا دوں کہ جو لوگ جلوس محمدی نہیں کرتے ہیں، جو لوگ جلوس محمدی نہیں نکالتے ہیں، یہ ہمارے اوپر خدا کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں خدا کے نبی، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس نکالنے کی توفیق بخشی، اس سے شریک ہونے کی توفیق بخشی۔ لیکن جو نہیں نکالتے ہیں، میں اب آپ کو ان کے جلوسوں کی تھوڑی تفصیل بتانا چاہتا ہوں کہ جو نبی کے نام کا جلوس نہیں نکالتے ہیں تو وہ کبھی کسی پارٹی کا جلوس نکالتے ہیں، وہ کبھی کسی ملک کے اعتبار کا جلوس نکالتے ہیں۔ ارے ہم خوش نصیب ہے، ہم کسی پارٹی کا جلوس نہیں نکالتے، ہم تو ایک ہی پارٹی ہے جس پارٹی کا نام اسلام ہے، جس کا نام دین محمد ہے، جس کا نام رسول ہے، جس کا نام عند اللہ عند الاسلام ہے۔ حضرات محترم، ہم اسی کا نکالتے ہیں، قیامت تک اسی کا نکالتے ہیں انشاءاللہ۔ حضرات محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل محبت ہے، بس محبت کا تقاضا، محبت کا تقاضا اور وہ ہے عمل، کیونکہ محبت اثر وہی ہے کہ جس محبت کی توفیق عمل پر مل جائے، کیونکہ جب یہ محبت کامل درجے کو پہنچتی ہے تو کسی کو اویس بنا دیتی ہے، یہ محبت کسی کو کمال تک پہنچاتی ہے تو بلال بنا دیتی ہے، سبحان اللہ۔ اور جب یہ محبت عمل کی گھٹی میں پھیل کر کے کسی کے اندر کمال اور اکمال کے تمام درجات کو اپنی جامعیت کے ساتھ کسی کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو اسے وقت کا امام ابو بکر بنا دیتی ہے، سبحان اللہ۔ حضرات محترم، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے نبی سے محبت بھی کی ہے اور عمل کے میدان میں
لوگوں کے لیے یہ راہ کہ چراغ بن چکے ہیں۔ حضرات ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم نبی کی محبت کا ثبوت بھی دیں اور عمل بھی کر کے دکھائیں۔